نگار تھے شاکر قریشی صاحب، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یوم عاشور پر بھی یہ حملہ ہوا، ہم نے دیکھا جامعہ نعیمیہ میں، اسی روڈ پر جہاں پر جماعت احمدیہ کی مسجد ہے گڑی شاہو میں، علامہ اقبال روڈ پر، جامعہ نعیمیہ میں بھی یہ حرکت ہوتی ہے، گوجر خان میں عیسائیوں کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک احمدی ٹارگٹ تھا، یا کہ یہ جو ایک را چلی ہوئی ہے دہشت گردی کی یہ وہ ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ بات بہت سمپل ہے کہ 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ ہمیں نان مسلم ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے جو نئے آرڈیننس انیکٹ کیے، اس کے بعد احمدیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اور آپ دیکھ لیں کہ جو جوڈیشری ہے یا جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے احمدیوں کو کوئی سپورٹ نہیں دی، اور احمدیوں کے خلاف ہزاروں کیس چل رہے ہیں اس وقت، اور ہمارے سیران اس وقت جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی جسٹس نہیں ملا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے لسٹیں بن رہی ہیں، اور اوپنلی لسٹیں بن رہی ہیں، اور حکومت کی یہ نالج میں ہے کہ لسٹیں بن رہی ہیں، اور لسٹوں کے اوپر احمدیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے. اور ہماری ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی ہمارے سینئر احمدی لوگ جو مطلب کہ انٹیلیجنسیا میں بھی ہیں اور مختلف سینئر بزنس کمیونٹی میں ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ احمدیوں کو کسی نہ کسی طرح ڈیمیج کیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میڈیا کا کیا رول ہے. آپ نے کہا میڈیا کا یہ رول ہے کہ کچھ میں مانتا ہوں کہ کچھ میڈیا اللہ کے فضل سے بہت اچھے طریقے سے بیلنسڈ پریزنٹیشن کرتی ہے، لیکن کچھ میڈیا والے ہیں جو جان کے اس ایشو کو ابھار رہے ہیں، اور اس میں وہ ایسے لوگ لاتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ احمدی واجب قتل ہے. اب دیکھیں نا، اگر اچھا امیر صاحب، میں اگر یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکوں، رفیق صاحب یہ فرمائیے کہ آئی ٹیک دا پوائنٹ وٹ یو سیٹ کہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور پھر یہ کہ 1974 کے کانسٹیٹیوشن کے تناظر میں آرڈیننس ایکس انیکٹمنٹ ہوتی ہے ضیاء الحق کے زمانے میں، اور پھر ٹارگٹ کلنگ پچھلے دنوں ہم نے فیصل آباد میں بھی 3 احمدیوں کی واقعہ جو ہے وہ سنا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جو کل سے یہ واقعہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کل سے ایسی کوئی آواز اٹھی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا احمدیوں کے ساتھ؟ کیا یہ اسپیسیفک ہے جو کل والا واقعہ ہے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کل والا واقعہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ تو ایک آن گوئنگ چیز ہے جو احمدیوں کے خلاف کی جا رہی ہے. اس واقعہ میں انہوں نے ٹھیک ہے انہیں فنڈامنٹلسٹ کو استعمال کیا ہے جو دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن احمدیوں کو اسپیسیفکلی اس وقت ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کا ہاتھ ہے کس کا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ اگلے دنوں میں کچھ معلومات پتہ بھی لگ جائیں، مگر اس جو انیشلی میں بھی آپ کے جیسے نیوز سنتا ہوں، جو انیشلی مطلب کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ بہت لوگ اس میں ملوث ہیں، صرف فنڈامنٹلسٹ نہیں، اس میں اور بھی لوگ ملوث ہیں. اور یہ ایک بہت سیریس چیز ہے جو پاکستان کی قوم کو اب سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کس راستے پہ جانا ہے، کیونکہ اس وقت ایک بہت کرٹیکل پوائنٹ پہ کھڑا ہے پاکستان. اگر تو فنڈامنٹلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر تو پاکستان کا اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہوگا، اور اگر وہ صحیح اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں تو ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ نہیں، یہ فنڈامنٹلزم ہم نے ختم کرنی ہے، اور ہم جو ہے نا صحیح اسلام کی تعلیم پہ چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک، رائٹ. صحیح اسلام کی تعلیم تو پیار کی تعلیم ہے، اس میں یہ ٹیررزم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ تو محبت کی تعلیم ہے. اور آپ کو پتہ ہے احمدیوں کا ہمارا جو لوگ ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نان، یہی ہم تعلیم سب کو دے رہے ہیں. اور اس ملک میں بھی، یو کے میں بھی، آپ کو پتہ ہے آج کل ہم ایک کیمپین ہم نے شروع کی ہے کہ جو صحیح اسلام کی تعلیم ہے وہ ہر ایک گھر میں، یو کے ہر ایک گھر میں وہ پہنچائی
اور آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ریسنٹلی ہم نے بسیز کے اوپر بھی ایک کیمپین شروع کی تھی جس میں ہم نے یہی مسلم فار فریڈم لائلٹی پیس اینڈ ٹالرنس کا جو میسج ہے اسلام کا وہ ہم نے دیا. ٹھیک. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پراپر اسلامک میسج میڈیا میں آئے اکراس دی بورڈ آ جائے. اور جو اس ملک کے بھی لوگ ہیں جن کو اس وقت اسلام صرف ٹیررزم کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. رائٹ. اوکے. تو بہت شکریہ کہ اسلام کی صحیح تعلیم ان کے سامنے آئے. اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں فکر تھا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جب کیمپین کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں لوگ کیونکہ اسلاموفوبیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں مطلب کہ ریجیکٹ کر دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کے ہم سرپرائز ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اتنی اچھی طرح ہمیں ریسیو کیا. انہوں کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی اسلام کی صحیح تعلیم ہمارے تک لے کے آئے. اچھا رفیق صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں اگر ہم اس کو نہ چینج کریں گے اپنی صحیح اپنے نمونے سے نہیں ہم دکھائیں گے اس ملک کے لوگوں کو کہ اسلام کی کیا صحیح تعلیم ہے تو پھر میرے خیال میں مسئلہ ہوگا. رائٹ. اوکے. بہت شکریہ رفیق حیات صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ پروگرام میں ٹیلی فون کے ذریعے سے شامل ہوئے. تھینک یو ویری مچ. ہم اس باربیک ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب پاکستان کے ہر شخص کو ایسے معاملے میں اکٹھے ہونا چاہیے اور تبھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر چلے گا. تھینک یو ویری مچ رفیق حیات صاحب. مفتی صاحب سوال یہ ہے جو اکرم صاحب نے بھی اٹھایا وہ یہ کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ جو قانون ہے 1974 پھر اس کے بعد آرڈیننس ایکٹ 6 کیا اسلام آپ چونکہ مفتی ہیں میں اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں. میں طالب علم ہوں اسلامیات کا کہ کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ میں آپ کو کافر قرار دے دوں؟ کیا اسلام اس بات کی مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں کسی شخص کو سرٹیفکیٹ دوں کہ تم مسلمان ہو اور تم کافر ہو؟ لیکن ایک کالر اگر شامل کر لوں پھر پہلے جواب لیتے ہیں اور پھر کالر کی طرف چلتے ہیں. فرمائیے. کالر کو تھوڑا ویٹ کرائیں نا. جی دیکھیں جہاں تک آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ تو جو شرائع ہیں جو ایمانیات ہیں جو اصول ہیں اسلام کے ہم نے اس کے اوپر پرکھ کے دیکھنا ہے نا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. یعنی تو وہ اس کو بھی تو سب کے سامنے رکھنا ہوگا نا. اب ایک آدمی جو ہے وہ آ کے کلیم کرتا ہے کہ جو میں مسلمان ہوں اور اس کا جو فنڈامنٹل عقیدہ ہے اسلام کا اگر وہ جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور اس کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. تو جب اگر اس کا عقیدہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک آدمی کلیم کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کے عقائد جو ہیں وہ اسلامی عقائد نہیں ہیں. اور سب سے بڑا جو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اگر کوئی شخص عقیدہ نہیں رکھتا تو رانا صاحب پھر وہ یہ تو ہمارا ایک فنڈامنٹل عقیدہ ہے نا اسلام کا عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتا تو ہم اس کو کیسے جو ہے مسلمان مانتے ہیں. اگر کوئی شخص جو اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تصور نہیں کرتا تو اس کو پھر کس طریقے سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جس وقت احمدیوں کو میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ بحث جو ہے یہ بحث بہت زیادہ بحث ہے اس میں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں بات جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو پورے حقوق حاصل ہیں اور جہاں تک بات کی حضرت نے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو پاکستان کے اندر تو آپ یہ دیکھیں کہ مفتی نظام الدین مفتی عبدالسمیع صاحب مولانا یوسف لدھیانوی صاحب ابھی ریسنٹلی مولانا سید احمد جلال پوری صاحب ان کا بیٹا ان کا داماد وہ بھی پھر اس طرح کے تو بے شمار واقعات ہیں کہ ہر جگہ سوات کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر سیاسی طور کے اوپر قتل ہو رہے ہیں اور مذہبی منافرت کے اوپر جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں. پھر عصبیت کے اوپر کتنے آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے. غلام احمد بلور صاحب نے جو ہے ابھی وہ کہا کہ پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے کراچی کے اندر. تو اب ہم اس گفتگو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کا کوئی عقیدہ ہے if he claims he is Muslim تو یہ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے. بالکل وہ اور میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے اس شخص کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے. اس میں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح جو وحی موجود ہے اللہ کی طرف سے قرآن میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون